Dear children, ladies and gentlemen, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو تقدیر کھولنی ہے اس کا ذریعہ اور اس کا انسٹرومنٹ اللہ نے آپ کو بنانا ہے. آئیں آپ کو بتائیں خوش نصیب کہتے کس کو ہیں. خوش نصیب ان 313 کو کہتے ہیں جو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے آگے درخواست کی کہ مالک اگر یہ آج چھوٹی سی جماعت کاٹ دی گئی تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. وہ خوش نصیب تھے. خوش نصیب وہ تھے کہ جب مسلمان فوجیں عرب سے نکل کر روم اور شام کی سلطنت سے ٹکراتی ہیں جا کے, پرشیا سے ٹکراتی ہیں جا کے, جن کے پاس نہ تیر تھے, نہ تلوار تھے, نہ لباس تھے, نہ سواری تھی, نہ کھانے کے اس کو سپلائیز تھے. وہ رہبان باللیل فرسان بالنہار تھے, رات کے راہب تھے, دن کے شہسوار تھے. وہ پراسرار لوگ تھے جن کو اقبال یہ غازی یہ تھے پراسرار بندے کہتے ہیں. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائے تھے. یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جو اللہ کی تقدیر کو تکمیل دینے والے تھے. اللہ ان سے پوچھتا تھا بتاؤ کیا چاہتے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے حکم پر کائنات اپنی تقدیر اپنی تاریخ تبدیل کر لیتی تھی. یہ پراسرار لوگ تھے. وہ وقت یاد کریں کہ جب اندلسیہ پر مسلمانوں نے اپنی فوجیں بھیجنی تھی وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ظلم اور ستم سے نجات دلانے کے لیے. طارق بن زیاد اس وقت خوش نصیب تھے. یہ خوش نصیبی اس مجاہد کو دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست قیادت اور نگرانی میں, روحانی قیادت میں. جب لوگ طارق پار کر کے جب وہ جبرالٹر پہ اترتے ہیں, اندلسیہ میں داخل ہوتے ہیں, اس کے بعد 800 سال تک مسلمان وہ تہذیب قائم کرتے ہیں. خوش نصیب لوگ تھے. جب امت کو دوبارہ چیلنج ہوتا ہے, صلیبی فوجیں چاروں طرف سے حملے کرتی ہیں, امت مسلمہ کی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. حضور براہ راست قیادت حکم فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کو کہ مدینے پہنچو, وہاں پر 2 صلیبی ہمارے روض مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں. سلطان نور الدین زنگی ایک فوجی ایکسپیڈیشن بناتے ہیں, مدینہ پہنچتے ہیں, ان 2 صلیبیوں کو تلاش کر کے قتل کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی خوش نصیبی پر روتے ہیں کہ اس ڈیوٹی کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے انتخاب کیا. وہ خوش نصیب لوگ تھے. جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف کا قبضہ کیا 50,000 مسلمان ایک دن میں شہید کیے گئے. مسلمان بچوں کو عمارتوں اور دیواروں کی چھتوں سے نیچے گرایا گیا, عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. 90 سال تک قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں رہا. امت روتی تھی کون مجاہد آئے گا مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے. اللہ نے اس دور میں خوش نصیب پیدا کیا, سلطان صلاح الدین ایوبی. وہ وقت یاد کریں, اس آنکھ بند کر کے صرف اس وقت کو سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے کہ جب مسلمان فوجیں بیت المقدس شریف کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ بیت المقدس شریف جو پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا, اس کے بعد کئی 100 سال مسلمانوں کے پاس رہا, اور پھر دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین ایوبی کے نصیب میں آئی. آئیں آپ کو بتائیں اور خوش نصیب کون ہے. سلطان ٹیپو. جب پوری مسلمان ملت ایک آزمائش میں آتی ہے, 1000 سال مسلمان ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد جب زوال پذیر ہوتے ہیں, آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے. شمشیر الصنا اول طاؤس رباب آخر. تلواروں اور تیروں سے مجاہدانہ میدان جنگ سے جو مسلمان تاریخ شروع ہوتی ہے, اس کا انجام رقص و سرور اور رباب اور ناچ گانے پہ پہنچتا ہے. سلطان ٹیپو لاسٹ اسٹینڈ. He makes a stand. He knows his odds against the British. None. چاروں طرف سے غداروں میں گھرے ہوئے ہیں, ایک طرف مرٹھا ہے, ایک طرف نظام حیدرآباد کی فوج ہے, ایک طرف انگریزوں نے گھیرا ہوا ہے. اور وہ الفاظ یاد کیجئے گا, ٹیپو سے جب کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیجئے انگریز آپ کو گرفتار کر لیں گے, ہمارا شیر جواب دیتا ہے شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے, اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے. انگریزوں پر اتنی دہشت ہوتی ہے اس شیر کی, شیر میسور کی, کہ جب وہ شہید بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی لاش کے قریب کوئی انگریز نہیں جاتا. اس کو خوش نصیب کہتے ہیں. آئیے آپ کو بتائیں اور خوش نصیب کون ہے. پاکستان بن رہا تھا, پوری امت مسلمہ میں تاریکی چھائی جا چکی ہے, خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے, مغل ختم ہو چکے ہیں, ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت, اور کانگریس ہندو جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پر اپنی اکثریت ثابت کر کے انگریزوں کو منوا چکے ہیں تقریباً کہ تم ہندوستان چھوڑ جاؤ, ہندوستان ہمارے حوالے کرو. 1000 سال سے جو ہمارے غلام رہے وہ ہم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے. اس موقع پر نہ مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت تھی, نہ فکر تھی, نہ سوچ تھی, نہ سیاست تھی, نہ پالیٹکس تھی, نہ آرمی تھی, نہ آئیڈیالوجی, نہ تھی.
نہ اسٹیٹ نہ گورنمنٹ. جس موقع پر اللہ نے امت پر احسان کیا، اپنا خاص تحفہ بھیجا. علامہ اقبال، وقت قلندر، درویش، فقیر، ان کا فلاسفر ہونا، پولیٹیکل اینالسٹ ہونا، لائر ہونا، یہ سب نگاہوں کا پردہ ہے. اصل حقیقت وقت کا قلندر تھا، فقیر اور درویش. دیٹ از دا ریالٹی آف اقبال. جب قائد اعظم مایوس ہو کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کہ اب پاکستان نہیں بنایا جا سکتا، اس وقت علامہ اقبال ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں حالات ڈیسپریٹ ہیں، بٹ جسٹ ویٹ، میریکل از جسٹ اباؤٹ ٹو ہیپن. اینڈ پیپل وڈ ناٹ بلیو ہم. 1938 میں جب اقبال کا انتقال ہونے لگا، اس وقت تک تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی. اینڈ یو نو واٹ، پیپل کیم ٹو ہم اینڈ پیپل سیڈ آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ پاکستان ملے گا ہمیں، کہاں ہے پاکستان؟ 1938 تک تو وجود نہیں تھا مسلم لیگ کا، مسلمانوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا مینار پاکستان کا، تصور پاکستان کا، پاکستان ریزولوشن کا. آپ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے. ہم آپ کی امید پر اٹھ کے بیٹھ گئے تھے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ بے یقینی کی کیفیت تھی. جیسے آج ہمارے بچے مایوس ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان عروج پہ کیسے پہنچے گا، سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا. اس وقت بھی سوال ہوتا تھا ہم ہندوستان میں چھوڑ دیے جائیں گے، ہم پہ ہندوستان ہندو حکومت کریں گے، انگریز جانے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ ذرا اس قلندر کی اس کا کانفیڈنس دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے، کیا کہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں. دیکھو، آرام سے بیٹھو. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ اب کیا ہوتا ہے. یہ 1938 میں انتقال ہوتا ہے، پاکستان ریزولوشن پاس نہیں ہوتی، لیکن پھر دنیا نے بھی دل تھام کے دیکھا اس فریاد کی تاثیر کو. ماشاءاللہ 9 سال کے اندر پاکستان بنتا ہے. اور اب بتائیں پاکستان بنانے میں خوش نصیب لوگ کون تھے؟ وہ 50 لاکھ شہداء جو پاکستان پہنچ بھی نہیں سکے، وہ خوش نصیب تھے. آپ کے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ جو پرانے قلی ہیں یہاں، جو نسلوں سے یہاں یہی کام کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ ان کی ذمہ داری کیا تھی. دہلی سے ایک ٹرین چلتی تھی اور ایسٹ پنجاب میں پوری کی پوری کاٹ دی جاتی تھی اور لاہور صرف لاشیں پہنچتی تھی. وہ دیوانے، وہ جنونی، وہ پاگل، وہ پھر بیٹھتے تھے ٹرین میں دہلی سے اور پھر جاتے تھے، پھر کاٹے جاتے تھے اور پھر لاشیں اترتی تھی ان کی صرف یہاں پر، اور پھر تیسری ٹرین میں بیٹھتے تھے اور چوتھی میں اور پانچویں میں، اور صرف یہاں ان کی لاشیں اتاری جاتی تھی. وہ خوش نصیب تھے اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پاکستان سے کہ اس پاکستان نے ہم کو کیا دینا ہے اور کیا دیا ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی کہ اس وقت جس نے پاکستان سے خیانت کی، جس نے اس وقت پاکستان کا ساتھ نہ دیا، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوش نصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطہ زمین میں بسے گی. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو تقدیریں لکھی جائیں گی وہ اس قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گی. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جس قوم کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھایا جائے گا، جس سے لیا جائے گا کام اب دنیا کی امامت کا، وہ اس خطے میں پیدا ہو چکی ہے اور ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم اس کی قربانی دیں گے. وہ خوش نصیب لوگ تھے. خلافت عثمانیہ 200-300 سال تک مسلمانوں کی عزت کی حفاظت تو کرتی رہی ترکی میں، لیکن مسلمانوں کو مجموعی زوال شروع ہو چکا تھا اس دور میں. مغل اور عثمانی ایک ساتھ زوال پذیر ہوئے. میرے بچوں، ایک حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں قوموں کے عروج و زوال نہ تو ایک نسل کے ہوتے ہیں، نہ ایک نسل میں قوم زوال پذیر ہوتی ہے اور نہ ہی ایک نسل میں اس قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے. یہ صدیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. 300 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے. ہمارے ہاتھ سے جب ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سب کچھ لے لیا گیا، اس وقت پوری مسلمان دنیا کالونائز ہو چکی تھی سوائے مکہ اور مدینہ کے اور تھوڑے سے افغانستان کے. دی انٹائر مسلم ورلڈ واز کالونائز. حال غداروں کا یہ تھا ہماری صفوں میں کہ لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کے عرب قبائل جب بغاوتیں برپا کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے توڑنے کے لیے، تو اقبال خون کے آنسو روتے ہیں ہندوستان میں یہاں بیٹھ کر. ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ،
خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش، مگر ساتھ بشارت اور خوشخبری بھی، دیکھو ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی چھپی ہوتی ہے، مایوس مت ہو، دیکھو تو صحیح ہونے کیا والا ہے. It's always darkest before the dawn. عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر ترک عثمانی تباہ برباد ہو گئے تو کیا غم ہے. خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستارے قتل کیے جاتے ہیں. یہ بات اقبال نے اس ماحول میں